آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب اس وقت بڑے کام بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو کرنا چاہتی کرے, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جینوئنلی اتنا پرسکون ہے ماحول اور اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ نے میری یہ بات غور سے سننی ہے. جو ایکویشن تھی عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی, رائٹ فرام پری 2018 الیکشن ٹل ویری ریسنٹلی, پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ, اتنا کوپریشن, اتنی بوسٹنگ کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی دوسری. پھر وہی سرکل جس کے انٹرسٹ ایٹ سٹیک تھے وہ استعمال ہوئے کسی اور کے ہاتھوں, آپ سمجھ جائیں گی, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے باکمال طریقے سے عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی لڑائی کرا دی. یہ کس نے کرائی ہے, زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کا کیا نقصان ہوگا پارٹی کو, اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہ سازش کا 5واں حصہ ہے. ادروائز آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں, آپ نے بے پناہ پروگراموں میں خود چلائی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ سے زیادہ پرو ڈیموکریٹک جرنیل آیا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری حکومت کی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے. وہ عمران خان صاحب او یو ٹرن تو چلیے چھوٹی چیز ہوتی ہے, یہ او ٹرن لے کے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں. یہ بھی کمال انہی دوستوں کا ہے. چلیں وہ تو اب ہسٹری ہو گئی, اب آگے فیوچر میں کیا ہوگا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ خان صاحب کے ساتھ سب ان کے چہیتے اور ان کے ارد گرد کے لوگ کرا رہے ہیں. اب آ جائیں جناب اب گھڑی والا مسئلہ, اس سے پہلے کہ ہم اور زیادہ سلپ کریں کیونکہ آپ کو جلدی جلدی سمیٹنا پڑے گا. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج نہیں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ خان صاحب کو میں کرپٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. خان صاحب سے یہ حرکت ان کے خلاف ہونے والی چھٹی سازش ہے. اچھا, کس نے کی ہے میں وہاں تک ابھی جانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اب یہ معاملہ سب جوڈیس ہے, اس کے اوپر کیس ہوگا, اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, یہ معاملہ عدلیہ میں جائے گا. لیکن یہ قصور عمران خان کا نہیں ہے, یہ میں آج کہہ رہا ہوں. جب بھی یہ ثابت ہوگا میں آپ کو دوبارہ یاد کراؤں گا کہ میں نے کیا کہا تھا. مقائی صاحب آج تو روپ نظر آ رہا ہے, آپ ہر چیز میں سے خان صاحب کو ایسے نکالتے جا رہے ہیں. مگر میں جس دن کو ڈال رہا ہوں نا وہ بڑا خوفناک ہے نا. خان صاحب کو تو میں نکال دیا, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب نوبت آ جائے گھر کی چیزیں بیچنے کی تو کون ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ انسٹرومنٹل؟ ایمانداری سے بتا دیجئے جلدی مجھے. تو میں پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز, لیکن جس نے بھی کی خان صاحب کے یہ تحفے بیچنے کی سازش ہے. چاہے آپ اس کا الزام فرا گوگی پہ رکھیں, چاہے آپ اس کے لنک جو ہیں خان صاحب کے گھر لے جائیں, چاہے آپ اس کے دوستوں کو, لیکن خان صاحب کو پیسوں کی کبھی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑی زندگی میں. پہلے بھی ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ان کو اگر 40 کروڑ روپے بھی چاہیے ہوتا تھا تو ان کا کوئی نہ کوئی دوست کہتا تھا کہ بس مانگنا چھوڑو, یہ چیک پکڑو. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. خود میں ٹیلی فون کر کے انہیں ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے ثابت کر دیا. لہٰذا ان سے یہ گھٹیا حرکت جو ہے یہ بھی کسی نے کروائی ہے, ان کے بہاف پہ کسی نے کی ہے. یہ تانے بانے بھی جلد ننگے ہونے والے ہیں, زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کے اوپر. جی اچھا, آرمی چیف والا سوال جو ہے وہ وہیں پر رہ گیا. خان صاحب بڑے پرسکون ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بات کرنی رہ گئی. دیکھیے اب خان صاحب کو کیا چاہیے. یہ گھڑی والا جو معاملہ ہے اس کے 2 کریکٹر ہیں. ایک مرزا شہزاد اکبر ہے, اچھا, جنہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک خاتون آئیں گی لے کے, دوسری کا نام ہے فرا گوگی. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں نے کوئی چور بازاری کی ہے یا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے. آپ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پبلک ریلی میں اناؤنس کریں کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ واپس آئیں, آ کے یہاں پر اس کی انویسٹیگیشن کا حصہ بنے, عدالتوں میں جا کے اپنے اپنے بیان ریکارڈ کرائیں. دیٹ ول اسپیک کہ خان صاحب کا قطعاً گلٹی نہیں ہے. لیکن اگر یہ 2 لوگ ایکسیسیبل نہ ہوئے تو یہ ملبہ اور یہ چین خان صاحب کے گلے سے جلدی اترنے والی نہیں ہے. اب آپ واپس لے جا رہی ہیں مجھے آرمی چیف کی. ہاں, کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے. خان صاحب پہلے اتنے سٹیٹمنٹس اور سب چیز گھوم پھر کے وہاں آتی تھی. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرا کوئی لینا دینا نہیں. آج پہلی دفعہ مجھے آپ کی انٹیلیجنس پہ شبہ ہوا ہے. اچھا, وہ کیا؟ وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ خان صاحب سے کس نے کیا کیا کام کرائے ہیں, تو یہ کام کوئی اور کرانے کے لیے آئے گا. اچھا اچھا, ہاں صحیح ہے. خان صاحب کی جب میں نے کٹی اور لڑائی کی بات کرائی کہ ایک ایسا شخص جس کے وہ احسان مند تھے, اس کو میر جعفر میر کا اپنے میر قاسم میر جعفر میر صادق کہلوانے کا سیرا بھی چند دوستوں کے ساتھ ہے, اور واڈا
کافی ہے ان سب کو ایکسپوز کرنے کے لیے. آج نہیں تو کل یہ سارے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن آرمی چیف کا معاملہ سینسٹیو ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ جون تاریخ قریب آ رہی ہے, بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. کچھ کوششیں فوج کے اندر ہو رہی ہیں, کچھ کوششیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہی ہیں, اور کچھ کوششیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سرکلز میں ہو رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن تو بالکل کلیئر ہے. نام آئیں گے, پرائم منسٹر نے کسی ایک پہ ٹک کرنی ہے, and that's it. That's as simple as that. جو میرٹ کی بات ہے نا, میرا خیال سے اگر میرٹ کے حوالے سے آپ مجھ سے بات کریں تو میں کہوں گا نواز شریف سے زیادہ میرٹ کا یعنی کمال کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے 5 چیف لگائے, 5 نے اس کی ایسی تیسی کر دی. یہ 3 دفعہ حکومت لے لی. خان صاحب نے تو نہیں ریلائز کر لیا کہ نواز شریف صاحب کو تو کبھی راس ہی نہیں آتا, آرمی چیف لگا رہا تو لگا لے, لہٰذا ان کو میرٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جب آپ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے سارے میرٹس پورے ہیں. فوج میں گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں 2-3 چیزیں ہیں, ایک آپ کو ڈیفر کر دیتے ہیں, ایک آپ کو فورس ریٹائرمنٹ میں بھیج دیتے ہیں, ایک آپ کو چھٹی کرا دیتے ہیں. یہ ٹیئرز ہیں. وہاں کوئی ایک جاہل, خدا نہ خواستہ جاہل کوئی بندہ جنرل نہیں بن سکتا. انکمپٹنٹ بندہ جس کو فوج چلانی نہ آتی ہو, جس نے کور کمانڈ دیکھیں نا, بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ نے کور کمانڈ کی ہو, which means handling almost 55,000 people. صحیح. تو یہ بھی سیرا جو ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ جائے گا. لیکن اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد از دا سینٹر, ایپی سینٹر زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں. all problem. دیکھیے زرداری صاحب بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ, چونکہ ان کی دوسری بڑی جماعت ہے جو اس اتحاد کا حصہ ہے, ہی از اے پلیئر, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. پی ڈی ایم کو ریوائیو ہو نہیں سکتی تھی اگر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے. دونوں ہی اسلام آباد میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ان کا بھی بڑا اہم رول جو ہے وہ رہے گا. ایبسولوٹلی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, زرداری صاحب اگر اس میں کوئی رول پلے کریں گے تو بات کلیش کی طرف نہیں جائے گی. اچھا, وہ ماسٹر ہیں تھنگس معاملات کو سنبھالنے کے. آپ دیکھیں نا انہوں نے 5 سال فوج کے ساتھ کیسے بنائی رکھی. کوئی ایک انسیڈنٹ بتا دیں ان کے دور میں, فوج بھی خوش تھی, حکومت بھی خوش تھی, اور بالکل ایک ایسی ایکویشن بنی ہوئی تھی. وہ اس کے ماسٹر ہیں. تو if we will play a role, then it will be all perfect. اچھا, زرداری صاحب موجود ہیں اور بخاری صاحب کی تسلی ہے کہ اگر وہ موجود ہیں تو وہ معاملات کو سنبھال